اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم تولنا اور ملاوٹ کرنا ایک عام معاشرتی برائی ہے۔ قرآن پاک میں صحیح ناپنے اور تولنے کی بہت اور بارہا تاکید فرمائی گئی ہے۔ پہلے وقتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اسی وجہ سے عذاب آیا کہ وہ کم تولتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ تفیف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا لفظی مطلب بہت چھوٹی اور حقیر برائی ہے اور تباہی ہے ان کے لیے۔ ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈنڈی مارنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو اس کے جائز حق سے محروم کر رہے ہیں، اس کو اس کے حق سے کم دے رہے ہیں، چاہے وہ کم تول کی شکل میں ہے، چاہے وہ ملاوٹ کی شکل میں ہے، چاہے کسی اور دھوکے بازی کی شکل میں ہے۔ تو اس کی بہت سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ کم تولنا ایک بہت چھوٹی حرکت ہے لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اس کے فائدے بہت چھوٹے ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس سے معاشرے میں بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے اور معاشرہ انتشار اور فساد کی زد میں آ جاتا ہے۔ ایک اور سوچ جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور جو کہ غلط ہے کہ کم تولنا صرف تاجر پیشہ حضرات اور کاروباری حضرات ہی کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کم جو تولتے ہیں وہ ملازم پیشہ حضرات ہیں، چونکہ وہ کوئی فزیکل پروڈکٹ نہیں بیچتے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کم نہیں تول رہے، لیکن وہ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ادارے کو اپنا وقت بیچا ہوا ہے۔ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ وہ روزانہ 8 یا 9 گھنٹے، ہفتے میں 5 یا 6 دن اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق ادارے کے لیے کام کریں گے۔ اب اگر وہ لیٹ آتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں یا وہاں موجود ہوتے ہوئے کام نہیں کرتے اور کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو وہ کم بھی تول رہے ہیں، ملاوٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح وہ ڈنڈی مارنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں جن کے لیے بڑی تباہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کمانے کا موقع دیا ہوا لیکن وہ اس کو حرام کر رہے ہیں، اور یہ بیماری گورنمنٹ ملازمین میں تو بہت زیادہ ہے۔ وہ ایک دفعہ گورنمنٹ نوکری میں چلے گئے تو پھر وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آئیں نہ آئیں، کام کریں یا نہ کریں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حلال کو حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ حرام کے بھی بہت دور اثرات ہیں اور سب سے زیادہ اس کا برا اثر آپ کی اپنی اولاد پر پڑتا ہے، جس کے نتائج آپ کو اپنی زندگی میں ہی بھگتنا پڑ جاتے ہیں، لیکن اس وقت تک وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ روز جزا پہ جب اعمال تولے جائیں گے تو اس میں سے اس طرح کی جو کھوٹ ہے، جو ملاوٹ ہے، وہ دور کر دی جائے گی۔ اگر آپ نے کوئی نیکیاں کی ہیں تو ان کی جزا میں سے یہ جو ملاوٹ ہے 20%، آپ 20% ٹائم نہیں دیا اپنے ادارے کو تو وہ نکال لیا جائے گا، اور پھر آپ کے پاس وہاں اور جزا کمانے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ تو ڈریں اس وقت سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال ذرائع آپ کو دی ہے اس سے حلال کماتے رہیں، اسی میں بہت برکت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے وینڈرز ہیں، ریڈی والے ہیں، ان سے بھاؤ تاؤ نہ کریں۔ اگر وہ 50 روپے کلو کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کو بلکہ 2-4 روپے فالتو دے دیں، کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ چیز آپ جاؤ کے ہائپر سٹار سے، میٹرو سے، ادھر بڑے سٹوروں سے خریدتے ہیں تو وہاں بس آپ جو قیمت بھی انہوں نے لکھی ہوتی ہے، چاہے غلطی لکھی ہو، وہ آپ دے کے بڑے خوشی سے آ جاتے ہیں باہر، لیکن ان سے آپ بڑی بچت کرتے ہیں۔
تو ان کو مجبور نہ کریں کہ یہ بے ایمانی کریں، ان سے بچت نہ کروائیں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کو بھی حلال کھانے کی عادت پڑ جائے اور یہ بھی آئندہ کم نہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ حلال کھانے کی اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔